بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلى آلہ وصحبہ اولی القدر العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین اور ناظرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے ترجمے سے قبل اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ سمجھ لینا ضروری ہے تاکہ مکمل آیت سمجھ میں آ سکے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت ملنے کے بعد اعلان نبوت کیا تو اس وقت کی مکہ کی جو کیفیت تھی آپ جانتے ہیں کہ شرک اور کفر بالکل عام تھا، گمراہی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، معبودان باطل کو پوجتے تھے، جس کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور قرآن یوں تعبیر کرتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو پوجتے تھے جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے تھے نہ نفع پہنچا سکتے تھے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم لوگ پوجتے ہو اور معبود مانتے ہو وہ تمہاری طرح کے اللہ کے بندے ہیں، وہ تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان کی حالت تو یہ تھی وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ اللہ رب العزت نے قیامت تک ایسے تمام معبودان باطل اور جھوٹے معبودوں کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اور قلعی کھولتے ہوئے فرمایا کہ اگر ان سے مکھی ان پر چڑھا ہوا پرساد چھین لے تو یہ اپنا پرساد اور اپنا کھانا نہیں بچا سکتے۔ جن کو تم پوج رہے ہو، جن کو تم معبود مان رہے ہو، وہ اتنے بے بس اور عاجز ہیں کہ جو بندے ان کے پجاری ان کو کھانا دیتے ہیں وہ اگر مکھی چھین لے تو یہ بچا نہیں سکتے۔ کتنے کمزور ہیں یہ اور کتنے کمزور ہیں ان کو معبود ماننے والے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایسے تمام معبودان باطل کی حقیقت کھولی، اور مکہ میں یہ رواج عام تھا، شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایسے حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گہار لگائی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ان کا جواب کیا آیا؟ محمد ہم تو اس لیے پوجتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ اللہ کی قربت حاصل ہو سکے۔ ہم ان کو زینہ بناتے ہیں، ان کو پوجتے نہیں، ان کو زینہ بناتے ہیں، حالانکہ یہی شرک ہے۔ لیکن عذر لنگ کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا؟ ہم ان معبودوں کو اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہماری سفارش لگائیں گے، اللہ سے ہماری سفارش کریں گے، ہمیں اللہ کی قربت حاصل ہوگی، اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اے نبی قیامت تک آنے والے انسانوں تک یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے اور تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میری مان لو، میرے نقش قدم کی پیروی کرو، میری باتوں کو مانو، میری سنت پر عمل کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔
تم کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی، اللہ کی قربت حاصل ہو جائے گی، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، اسلام دین فطرت ہے، یاد رکھیے گا، یہ آپ نے جملہ بارہا سنا ہوگا، بارہا پڑھا ہوگا کہ اسلام دین فطرت ہے، فطرت کا دین ہے، نیچر کا دین ہے۔ اسلام کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو فطرت کے خلاف ہو اور نیچر کے خلاف ہو۔ جب اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ کی اگر محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی مانو، میرے نبی کی اطاعت کرو، میرے نبی کی فرما برداری کرو، تو دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ، ہم نے تو نبی کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے تو نبی کا دور نہیں پایا ہے، ہم تو وہ بدقسمت لوگ ہیں جو 15ویں صدی میں جی رہے ہیں، نبی کو گزرے ہوئے تقریباً 1400 سال ہو گئے، کیسے نبی کی اطاعت کریں، کیسے فرما برداری کریں، کیسے نقش قدم پر چلیں؟ کوئی آئیڈیل، کوئی فارمولہ، کوئی اسوا، کوئی نمونہ کہ جن کے نقش قدم پر چل کر نبی کی اطاعت کریں؟ میں پھر کہوں گا، اسلام دین فطرت ہے، فطرت کے جتنے بھی سوال ہیں قرآن نے اس کے جواب دیے ہیں، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے اس فطری سوال کا جواب دیا۔ یہ ایک نیچرلی سوال ہے، فطری سوال ہے کہ اے اللہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی محبت چاہیے ہے تو نبی کی اطاعت کریں، نبی کی اطاعت کیسے کریں؟ نبی کی فرما برداری کیسے کریں؟ کیا من چاہی زندگی گزاریں، جو چاہے وہ کریں، ڈھول باجے بجائیں، جھنڈے اٹھائیں، ریلیاں نکالیں، خوب تماشے کریں، نہ نماز کے ہوں نہ روزے کے ہوں، اور کہیں ہم غلامان مصطفیٰ ہیں؟ جو چاہیں کریں نبی کی محبت کے نام پر اور نبی کی اطاعت کے نام پر، کیا یہ چلے گا؟ نہیں۔ اللہ نے اپنی محبت کی طرف بلایا تو کہا کہ نبی کی اطاعت کرو، نبی کی فرما برداری کرو، میری محبت حاصل ہو جائے گی، میری طرف سے مغفرت حاصل ہو جائے گی۔ پھر ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اے اللہ، میں کیسے اطاعت کروں؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ بعد میں آنے والے، قیامت تک آنے والے انسان اگر ویسا ایمان لائیں گے، نبی کی ویسی اطاعت کریں گے، نبی کی ویسی سنت پر عمل کریں گے جیسے صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، تو کامیاب ہوں گے۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر اللہ کی محبت حاصل کرنا ہے تو نبی کی اطاعت لازمی ہے، اور نبی کی اطاعت کیسے کریں، اس سوال کا جواب صحابہ کرام کی اطاعت میں پوشیدہ ہے۔ ویسے مانو نبی کو، ویسے مانو قرآن کو، ویسے مانو اللہ کو جیسے صحابہ کرام نے مان کے دکھایا، جیسی غلامی کر کے دکھائی۔ اللہ رب العزت نے ان کو سند عطا کر دی، سند عطا کر دی۔ اب جو صحابہ کرام کے خلاف ہذیان بکتا ہے، خرافات کرتا ہے، وہ گویا کہ نبی کے مشن کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ اللہ کے نظام پر ضرب لگاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک دوسری جگہ فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اللہ رب العزت نے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ ان منافقین سے، منافق جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ خوب اچھی طرح جان لینا چاہیے۔ منافق اس کو کہتے ہیں جو ظاہر کرے اسلام کو اور اندر سے اسلام کا دشمن ہو، گھر میں گھس کے گھر میں تخر بخر کرنا چاہے، جسے گھر کا بیدی لنکا ڈھائے کہتے ہیں، اس کو منافق کہتے ہیں۔ یہ اتنا لعین ہوتا ہے، یہ اللہ کی نظر میں اتنا ملعون ہوتا ہے کہ اس کا جو عذاب اللہ نے طے کیا ہے وہ سب سے زیادہ طے کیا ہے، مشرک سے بھی زیادہ، کافر سے بھی زیادہ، ملحد سے بھی زیادہ، کمیونسٹ سے بھی زیادہ۔ وہ شخص جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے اس کو جو عذاب ہوگا اس سے زیادہ منافق کو عذاب ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا جو سب سے نچلا گڑھا ہوگا اس میں منافق رہیں گے۔ یہ ہے منافق۔ اللہ نے منافقین کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ویسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائیں۔ جب قرآن اتر رہا ہے تو اس وقت کون لوگ ایمان لا رہے تھے؟ یہ صحابہ کرام ہی تو تھے۔
مفسرین نے کہا الناس سے مراد صحابہ کرام ہیں، اس لیے کہ قرآن جس وقت نازل ہو رہا ہے اس وقت کون لوگ ایمان لا رہے تھے؟ سوائے صحابہ کرام کے کوئی نہ تھا۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں آمنوا کما آمن الناس، تو یہ منافقین کیا کہتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء، انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ویسا ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ان منافقین نے نبی کے زمانے میں سب سے پہلا تبرہ کیا اور صحابہ اکرام کو بے وقوف کہا، تو اللہ کے جلال کو جوش آیا، اللہ کی غیرت کو جوش آیا، اور اللہ نے مورچہ لیتے ہوئے کہا الا انہم ہم السفہاء، میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور اتنے بڑے جاہل ہیں، اتنے بڑے احمق ہیں، اتنے بڑے بے وقوف ہیں کہ ان کو اپنی حماقت کا اندازہ بھی نہیں۔ معلوم ہوا صحابہ اکرام پر جو تبرہ کرتا ہے، صحابہ اکرام پر جو لعن طعن کرتا ہے، صحابہ اکرام کو جو برا بھلا کہتا ہے، وہ صحابہ کا دشمن صرف نہیں ہوتا ہے، وہ صرف ہمارا اور آپ کا دشمن نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کے نبی کا دشمن ہے، وہ نبی کے مشن کا دشمن ہے، وہ قرآن کا دشمن ہے، وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے، اور جس کے مقابلے میں اللہ آ جائے اس کی دنیا بھی گھاٹے میں، اس کی آخرت بھی گھاٹے میں۔ کیا اس کے لعنتی ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ یہ میں قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، افسانے نہیں سنا رہا، کہانی نہیں سنا رہا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہی بے وقوف ہیں، انہیں معلوم نہیں۔ اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو اسوہ اور نمونہ بنایا ہے، کس کام کے لیے؟ کہ نبی کی اقتداء کیسے کرنی ہے، نبی کی پیروی کیسی کرنی ہے، نبی سے محبت کیسے کرنی ہے، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر کیسے جان مال عزت آبرو کی قربانی دینی، یہ صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا، تب اللہ رب العزت نے ان کو سند فضیلت عطا فرمائی۔ کیسے محبت ہوتی ہے میرے بھائیوں، ہم اور آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں، اور آج کا ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ نبی اور اہل بیت اور صحابہ اکرام سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن محبت ہوتی کیا ہے؟ حب الرجل یعمی ویصم، انسان سے انسان کی محبت اس کو اندھا اور بہرا کہہ دیتی۔ ہم کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہمیں اس کی برائیاں نہیں نظر آتی، بلکہ اس کا عیب ہنر نظر آتا ہے، اس کا نقص کمال نظر آتا ہے، اس کا مرض شفا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ محبت ہے۔ صحابہ اکرام نے محبت کر کے دکھائی۔ محبت ہوتی کیسے ہے، پیروی ہوتے کیسے ہے؟ صحابہ اکرام نے یہ کر کے دکھایا عملی طور پر۔ عروہ ابن مسعود الثقفی ابھی اسلام نہیں لائے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا مدینے میں کہ میں اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ عمرہ کر رہا ہوں، 6 سال ہو گئے ہجرت کو۔ صحابہ اکرام کے درمیان جب یہ خواب بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کے جلو میں عمرہ کر رہا ہوں، صحابہ اکرام تڑپ اٹھے، بے قرار ہو گئے۔ ایک تو عمرے کی سعادت، دوسرا مکہ چھوڑے ہوئے 5 سال گزر گئے تھے، کعبۃ اللہ کی یاد آ گئی، اللہ کے پہلے گھر کی یاد آ گئی، اپنے گھروں کی یاد آ گئی، اپنے شہر کی یاد آ گئی، تڑپ اٹھے، مچل اٹھے، نبی بس چلیے۔ اللہ کے نبی صحابہ اکرام کا شوق دیکھ کر نکل پڑے۔ ادھر مکہ کے کافروں کے کسی نے کان بھر دیے، مشرکوں کے، کہ محمد حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ اب یہ لوگ پوری تیاری سے، ساز و سامان کے ساتھ مسلح ہو کر ریڈی ہیں کہ محمد سے جنگ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے پہلے تقریباً 11 کلومیٹر پہلے ایک جگہ ہے شمیسی جسے آج کہتے ہیں، وہاں پر آ کے ٹھہر گئے کہ اب آخری پڑاؤ مکہ میں ہوگا۔ وہاں ان لوگوں نے کارندہ بھیجا کہ محمد آنے نہیں دیں گے، آنے نہیں دیں گے، خون خرابہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ایک لاکھ کہا میں جنگ کرنے نہیں آ رہا بھائی، میں کوئی ساز و سامان سے نہیں آیا، دیکھو ہتھیار نہیں ہے، صرف ایک سفر کی ضرورت کے لیے جو اس وقت ضروری سمجھی جاتی تھی، ہم لوگ کے پاس صرف تلوار ہے، وہ بھی میان میں ہے، کوئی جنگ کا ارادہ نہیں۔ لیکن ان کو نہیں ماننا تھا، انہوں نے نہیں مانا۔ پھر مراسلت شروع ہوئی آپس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ سمجھاؤ، بتاؤ کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ پھر انہوں نے بھی بھیجا، اس طرح کئی مرتبہ آواگون ہوا۔ آخر میں انہوں نے اپنی
اپنے یہاں کے سب سے دانشور جہاں دیدہ، جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو فیس کیا ہوا تھا، عروہ ابن مسعود الثقفی، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان لوگوں نے بہت جہاں دیدہ سمجھ کر بھیجا تھا عروہ ابن مسعود الثقفی کو۔ اب یہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے آئے ہیں، دشمن ہیں، دشمن کے نمائندہ بن کے آئے ہیں، دشمن کے یہاں آئے ہیں، کئی دن ٹکتے ہیں، خوب اچھی طرح نظر کرتے ہیں، واچ کرتے ہیں کہ یہ محمد جو دین لے کر اٹھے ہیں اور جو ان کے ماننے والے کیسے ہیں، ایک دشمن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تنقیدی نگاہ، خوب اچھی طرح دیکھتے ہیں، واچ کرتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، جہاں دیدہ بھی ہیں، جہاں بینا بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، اس نگاہ سے دیکھتے ہیں، پھر بات چیت کرتے ہیں، کوئی بات طے نہیں ہو پاتی، پھر واپس جاتے ہیں، مکہ کے سردار گھیر لیتے ہیں، کیا ہوا؟ سنیے محبت کسے کہتے ہیں، کیا ہوا، کیا طے پایا؟ اب عروہ ابن مسعود ابھی مشرک ہیں، ابھی دشمن دین ہیں، دشمن محمد ہیں، اپنے لوگوں کے درمیان ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ای قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسری والنجاشی، اے میری قوم تمہیں خوب اچھی طرح معلوم ہے، تم نے اسی لیے مجھے منتخب کیا تھا کہ میں بہت جہاں دیدہ ہوں، جہاں بینا ہوں، دنیا گھومے ہوئے ہوں، وفدت علی الملوک، بڑے بڑے بادشاہوں کو میں نے فیس کیا ہے، ان کے درباریوں کو دیکھا ہے، ان کے امراء کو دیکھا ہے، ان کے وزراء کو دیکھا ہے، ان کے ساتھ ان کے سلوک کو دیکھا ہے، میں نے حبشہ کے بادشاہ کو بھی دیکھا ہے، روم کے بادشاہ کو بھی دیکھا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کو میں نے فیس کیا ہے، تم خوب اچھی طرح جانتے ہو، لیکن واللہ ان رأیت ملکا قط يعظم اصحابہ کما يعظم اصحاب محمد محمدا، خدا کی قسم میں نے کسی بھی بادشاہ کے درباریوں کو، افسروں کو، امراء کو، وزراء کو اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جیسی محمد کے صحابہ محمد کی کرتے۔ یہ دشمن کی گواہی ہے، اور عربی کی ایک کہاوت ہے نا، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو یہ ہے کہ دشمن آپ کی تعریف کرے، عظمت تو یہ ہے کہ دشمن گواہی دے، ہاں وہ کچھ ہے، سم تھنگ نیو، کچھ تو ٹیلنٹ ہے، یہ ہے فضیلت۔ دشمن کہہ رہا ایسی تعظیم کرتے ہیں، ایسی تعظیم کرتے ہیں کہ میں نے کسی بھی بادشاہ کے درباریوں کو اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا۔ اور پھر جب پڑھا لکھا کوئی بات کہتا ہے نا، جاہل تو بکواس کرا ہی کرتے ہیں، نعرے لگایا کرتے ہیں، جب پڑھا لکھا اور میچور آدمی بات کرتا ہے تو دلیل سے بات کرتا ہے۔ عروہ ابن مسعود نمائندہ بن کے گئے تھے مکہ کے سرداروں کے، تو پڑھے لکھے تھے، جہاں دیدہ تھے، کہہ رہے ہیں میں نے ایسی تعظیم کرتے ہوئے پایا محمد کے ساتھیوں کی طرف سے محمد کی، کہ ویسے میں نے کسی بھی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھی ایسی تعظیم۔ اب پھر کیا کہہ رہے ہیں دلیل میں؟ واللہ، خدا کی قسم، قسم کھا رہا، دشمن ہے، واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم، خدا کی قسم محمد جب تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک زمین پہ نہیں گرتا بلکہ ان کے کسی جانثار کے ہاتھ پہ گرتا، ایسی فداکاری۔ پھر کیا؟ فدلک بہا وجہہ وجلدہ، پھر وہ اس تھوک کو اپنے چہرے پر مل لیتا ہے اور اپنے بدن پر مل لیتا ہے۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا إِلَيْهِ، محمد کسی کام کا حکم دیتے ہیں سب لپک پڑتے ہیں کہ میں اس حکم کو پورا کروں۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، محمد جب وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا جو بچا ہوا پانی ہوتا ہے اس کو پانے کے لیے ایسا لپکتے ہیں کہ لگتا ہے لڑ پڑیں گے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، یہ دشمن کی گواہی ہے، اور یہ دشمن کی طرف سے دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں کہ محمد جب بولتے ہیں تو ایسے خاموش ہو کر سنتے ہیں جیسے ہر ایک کے سر پر پرندہ رکھا ہوا کہ ذرا سا ہلیں گے پرندہ اڑ جائے گا، اس قدر تعظیم، اس قدر محبت۔ وما یحدون الیہ النظر تعظیما، خدا کی قسم وہ تعظیم کی وجہ سے، وہ محبت کی وجہ سے محمد کو نظر بھر کے دیکھتے نہیں ہیں کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے فداکاری، یہ ہے جانثاری، یہ ہے عشق، یہ ہے اطاعت، یہ ہے فرمانبرداری۔ جب ایسی محبت تھی صحابہ اکرام کو میرے بھائیوں، تو پھر انتہا درجے کی فداکاری کر کے دکھائی، انتہا درجے کی اطاعت شعاری کر کے دکھائی کہ دیکھو اطاعت اس طرح ہوتی ہے۔ ہم کو طرح طرح کے بہانے چاہیے، اس وجہ سے اور اس وجہ سے، اور چنا ہو گیا اور چنی ہو گئی، اور یہ عذر آ گیا وہ عذر آ گیا، اور یہ ایکسکیوز وہ ایکسکیوز، اس لیے ہم یہ نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں۔
صحابہ اکرام کے سامنے یہ سارے ایکسکیوز، سارے عذر کچھ نہیں تھے. نبی کی بات آ گئی بس ختم، نبی کا حکم آ گیا سب ختم، نبی کا طریقہ آ گیا سب ختم، سارے عذر ایک طرف، نبی کی سنت ایک طرف. یہ حذیفہ ابن یمان ہے، ایران کے دربار میں، ایک روایت میں آتا ہے روم کے دربار میں، اور ایران اور روم اس وقت سپر پاور مانے جاتے تھے. آج امریکہ کی وہ حیثیت نہیں ہے جو اس وقت ایران اور روم کی تھی. آج بھی کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا ملک ہو امریکہ کو اپنا آقا نہیں مانتا، گرچہ وہ غلامی کر رہا ہوگا، جوتے ڈھو رہا ہوگا، لیکن مانے گا نہیں. کل دور نبوت میں ایران اور روم کے بادشاہوں کو لوگ اپنا آقا مانتے تھے، ان کے دربار میں بڑے بڑے بادشاہ حاضر ہو جاتے تھے تو پوری زندگی کی سند سمجھتے تھے، یہ حیثیت حاصل تھی. اتنے بڑے دربار میں نبی کا ایک غلام حذیفہ ابن یمان جاتا ہے، وہ بڑی تکریم کرتا ہے، بادشاہ اپنے ساتھ کھانا کھلاتا، اتنی عزت دے رہا. اس کے عمرا وزراء بیٹھے رہتے ہیں، ادھر حذیفہ کے ساتھ بھی چند ان کے ساتھی ہیں، کھانا ہو رہا ہے. اچانک حذیفہ ابن یمان کے ہاتھ سے ایک لقمہ چھوٹ کر گر جاتا ہے، اس کو اٹھانے لگتے ہیں. نبی کی سنت یہی ہے، آپ کو خوب اچھی طرح معلوم ہوگا. ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر کھانے پر، دسترخوان پر لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے، اس میں رزق کی عزت ہے. پتہ نہیں لقمے کے کون سے حصے میں برکت ہے، اگر تم چھوڑ دو گے تو برکت سے محروم ہو جاؤ گے. کھانے کی قدر بھی ہے، رزق کی قدر بھی ہے، اور برکت کا حصول بھی ہے. اس میں جو گندگی ہے اس کو صاف کر لو. ہمیں بھی معلوم ہے، ان کو بھی معلوم تھا، آج کے مسلمان کو بھی معلوم ہے، کل کے مسلمان کو بھی معلوم تھا، لیکن ہم میں اور ان میں جو فرق ہے وہ جاننے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، جب حذیفہ ابن یمان اس گرے ہوئے لقمے کو اٹھانے لگے تو ان کا ایک جو ہمدرد بیٹھا تھا اس نے کہا، حذیفہ ہمیں معلوم ہے کہ نبی کی سنت ہے کہ جب لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لینا چاہیے، لیکن حذیفہ ہم دشمن کے دربار میں یہ سمجھیں گے کہ محمد کے جو غلام ہوتے ہیں وہ ندیدے ہوتے ہیں، اس لیے حذیفہ نبی کی سنت کہیں اور ادا کر لیجئے گا، یہاں چھوڑ دیجیے. ہم اور آپ ہوتے کہتے کتنی حکمت والی بات کی تم نے تو ذلیل ہونے سے بچا لیا. اور تھوڑے سے دانشور ہوتے کہتے تم نے دین کی توہین ہونے سے بچا لیا. ابھی دین کی توہین ہو جاتی اس لیے کہ ہم سے دین وابستہ ہے. ابھی یہ پتہ نہیں کیا کیا گمان کرنے لگتے. ہم اور آپ ہوتے اور ہم جیسا کوئی دانشور ہوتا، ماڈرن ایج کا کوئی ہوتا تو اسی طرح کی بات کرتا، گریٹفل اور تھینکفل ہوتا. لیکن وہ جانثار تھے، ان کو کچھ نہیں سوچتا تھا نبی کے سنت کے آگے، ان کو کچھ نہیں سوچتا تھا نبی کے مشن کے آگے. دنیا کیا کہے گی، دنیا کیا سوچے گی، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا. حذیفہ نے جواب دیا، اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا ان بے وقوفوں اور احمقوں کے چکر میں ہم نبی کی سنت کو چھوڑ دیں؟ ان بے وقوفوں کے چکر میں کہ یہ کیا سوچیں گے اور یہ کیا کہیں گے اور یہ کیا کریں گے. میرے بھائیوں، جب انتہا درجے کی محبت ہوتی ہے تو ایسے اطاعت آتی ہے. جب اس طرح محبت کر کے اور اطاعت کر کے جانثاری کر کے صحابہ کرام نے دکھایا تو پھر اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے انسانوں تک یہ پیغام پہنچا دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے قیامت تک آنے والے انسانوں، اگر تمہیں ایمان لانا ہے تو تمہارا ایمان اسی طرح مقبول ہوگا جس طرح صحابہ کرام نے ایمان لا کے دکھایا. اور پھر ایک دو نہیں بلکہ جو بھی صحابی ہے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے سر کا وہ تاج ہے، سر پر بٹھانے لائق ہے. ادنا سے ادنا صحابی کی شان میں گستاخی اپنے کو لعنتی بنانا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، اگر کسی کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کو گالی بک رہا ہے، فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ، اے ملعون، اے لعین، اے اللہ کی رحمت سے دور، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو. کچھ نہیں سننا، سارے دلائل ایک طرف، دلائل کا انبار لگا دو. میں کہوں گا کہ صحابہ کی توہین میں جو تم دلائل اکٹھا کر رہے ہو سب جھوٹے ہیں. یہ تم بھی لعنتی، تمہارے دلائل بھی لعنتی. تم نے سمجھا نہیں،
تم نے سمجھا نہیں، تم منافق ہو، تمہارے دل میں بغض ہے، اس لیے تم کو صحیح چیز کھوٹی دکھائی دے رہی۔ تم جھوٹا دعویٰ کرتے ہو قرآن کے جاننے کا، تم جھوٹا دعویٰ کرتے ہو نبی کی حدیثوں کے جاننے کا، تم کو اللہ رب العزت نے رد کر دیا ہے، اسی لیے تم کو صحابہ کی فضیلت میں جو واضح دلائل ہیں وہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آخر میں یہی پیغام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس کو ہمیں ماننا ہے اگر اللہ کی محبت حاصل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ یہاں نہیں سمجھ میں آ رہا، وہاں سمجھ میں آ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہو جائیں، اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو جائے، اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ میرے بھائیوں، قرآن میں اللہ رب العزت نے صاف فرما دیا، قیامت کے دن تو مشرکین بھی مان لیں گے، ملحدین بھی مان لیں گے، وہ لوگ جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں دنیا ایک دھماکے سے وجود میں آ گئی، کوئی اس کا چلانے والا نہیں، وہ بھی کل قیامت کے دن جب آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ آمنا بھی۔ جب جنت کو دیکھ لیں گے، جب جہنم کو دیکھ لیں گے، جہنمیوں پر جو عذاب ہو رہا ہے اس کو دیکھ لیں گے، جنتیوں کو نعمتوں میں دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے؟ آمنا بھی، ہم بھی ایمان لائے۔ اللہ کی طرف سے کیا جواب آئے گا؟ انا لہم التناوش من مکان بعید۔ اب کہاں، اب تو بہت دیر ہو چکی۔ جب ایمان لانا تھا، جب عمل کرنا تھا، جب نبی کی سنت کو حرز جا بنانا تھا، تب تو لہو و لعب میں پڑے ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی محبت حاصل کرنا ہے تو اللہ کے راستے پر چلنا پڑے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی کرنا پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ کی مانی، رسول کی مانی، بے تحقیق کے ساتھ یہی حقیقت ہے کہ وہی کامیاب لوگ ہیں، وہی کامیاب لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے، اور یاد رکھیے نبی کی سنت، نبی کی اطاعت، نبی کی پیروی کسی اور طریقے سے ممکن نہیں ہے۔ وہ ایک طریقہ ہے، وہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اس طریقے پر چل کر ہم کو نبی کی اطاعت اور نبی کی فرمانبرداری حاصل کرنا ہے۔ روش صحابہ ملے ہمیں کہ جہاں میں آج بھی زندہ ہیں۔ ہماری یہ دعا ہونا چاہیے کہ روش صحابہ ملے ہمیں کہ جہاں میں آج بھی زندہ ہے، وہی بولہب کی شرارتیں، وہی مرحبی، وہی عنتری۔ اللہ رب العزت کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے برادر مکرم نوجوان عالم دین مولانا معاویہ عبدالرحیم فاروقی صاحب انتہائی بصیرت افروز بیان کر رہے تھے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کا اپنے نبی کے ساتھ عشق و محبت کی باتوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنے نبی کے ساتھ کس قدر محبت تھی، اور ان کی محبت صرف گفتگوئی میں نہیں تھی، صرف کہنے کے نہیں تھے کہ ہم محمد والے ہیں، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان نچھاور کرنے والے ہیں۔ وہ ہم لوگوں کی طرح نہیں تھے۔ انہوں نے جس طریقے سے اپنی محبت کا دعویٰ کیا تھا، اس کی دلیل دے کر کے انہوں نے اپنی زندگیوں کو لٹا دیا، اور اپنی زندگیوں کو نچھاور کر کے اس کی دلیل دی کہ ہم صرف کہنے والے نہیں ہیں، کرنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے نہ اپنی بیویوں کو دیکھا، نہ اپنے بچوں کو دیکھا، نہ اپنے گھروں کو دیکھا، کسی بھی چیز کو انہوں نے نہیں دیکھا کسی طریقے سے بھی، اور بس ان کے دلوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رہتی تھی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو چھوڑیے، ان کی زندگی کی تک کہ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ منہ دیکھی آدمی محبت کر رہا ہے، جب تک منہ پہ سامنے موجود ہے تب تک کہ محبت۔ بہت سے الزام لگانے والے یہ بھی تو کہتے ہیں کہ جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تب تک یہ محبتیں تھیں، بعد میں یہ محبتیں ختم ہو گئی تھیں، بعد میں یہ معاملات ختم ہو گئے تھے، ایسے ہو گئے تھے، ویسے ہو گئے تھے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نعوذ باللہ کنڈم کرنا چاہتے ہیں، ان کی تعلیمات کے اوپر قدغن لگانا چاہتے ہیں اور ان کے اوپر الزام لگانا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ یہ اچھے معلم ہیں۔ آج دنیا والے اچھے معلم ہیں، ہمارے نبی اتنے اچھے معلم نہیں تھے نعوذ باللہ۔ یہ ایک طریقے کا الزام ہے۔ میں ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کا گھر قریب ہی تھا اور پرنالہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے میں گرتا تھا یا برابر میں گرتا تھا۔ بہرحال تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ پرنالہ توسیع ہوئی مسجد کی تو شاید وہ بھی آ گیا پرنالہ اس میں، تو اس طریقے سے جب دیکھا گیا کہ پرنالہ آ رہا ہے، وہ مسجد کے اندر بہہ رہا ہے، پانی گر رہا ہے اور اس کی وجہ سے گندگی ہو رہی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کس نے پرنالہ لگا لیا؟ پتہ چلا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرنالہ ہے۔ انہوں نے کہا اکھاڑ کے پھینک دو، اکھاڑ کے پھینک دو۔ پھینک دیا گیا، اکھاڑ کے ختم کر دیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ پرنالہ میرا اکھاڑ دیا گیا ہے۔ معلوم کیا کس نے؟ پتہ چلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آرڈر سے کیا گیا ہے۔ بات ہوئی، پوچھا آپ نے ہمارا پرنالہ اکھاڑ دیا ہے؟ کہا جی میں نے اکھاڑا ہے۔ کہا آپ کو معلوم ہے یہ پرنالہ؟ کہا کہ کیوں اکھاڑ دیا؟ کہا یہ مسجد میں گر رہا تھا، پانی تھا، گندگی ہو رہی تھی، یہ تمام معاملات اس لیے میں نے پرنالہ اکھاڑ دیا، ہٹا دیا یہاں سے۔ کہنے لگے یہ پرنالہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لگوایا تھا اور اجازت دی تھی مجھے، انہوں نے اجازت دی تھی مجھے اس پرنالے کو لگانے کی۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی؟ کہا ہاں اللہ کے رسول۔ حضرت عمر کی جانثاری دیکھیے، ماننا دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات پتہ چلی کہ یہ رسول اللہ نے کی اجازت سے لگا ہوا ہے، رسول اللہ کی پرمیشن سے لگا ہوا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منت و سماجت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ میں گھوڑا بن رہا ہوں، آپ میرے اوپر چڑھیے اور اس کے اوپر چڑھ کر کے میرے اوپر چڑھ کر کے یہ اپنا پرنالہ لگائیے، یہ آپ پرنالہ اس صورت میں لگائیں گے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی، اس کے بعد عمر کی کیا ہمت ہوتی ہے، عمر کی کیا جسارت ہوتی ہے کہ عمر آپ کا پرنالہ گرا دے۔ یہ ان کے جانے کی بات کی باتیں ہیں۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے جانثاروں کی باتیں، ان کی عشق و محبت کی باتیں، ان کی داستانیں ابھی مولانا بیان کر رہے تھے، بڑا تفصیلی بیان کر رہے تھے، ماشاءاللہ بڑا جامع بیان تھا، ساری باتیں آ گئیں۔ آخری میں ان کا بھی کہنا یہی تھا، انہوں نے بھی یہی میسج دیا ہے اور میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہم بھی دعوے دار ہیں، لیکن ہم صرف کام کے دعوے دار ہیں، نام کے دعوے دار ہیں، کام کے دعوے دار نہیں ہیں۔ جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر، طرز پر، طریقے پر لگا دیا تھا، آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جانثاروں اور ان کے ماننے والوں کے طریقے پر اپنی زندگیوں کو ڈھالیں اور اس پر عمل کریں، جس طریقے سے اللہ رب العزت نے زندہ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں، زندہ مثالیں آپ کے سامنے آج ہی کل کی موجود ہیں۔ آپ لوگ خوب واقف ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو ڈھالا، جنہوں نے ثابت قدمی دکھائی دین کے اوپر، اللہ رب العزت نے ان کو کیسی عزت و اکرام کا معاملہ کیا ان کے ساتھ، کیسا اللہ رب العزت نے ان کے مرتبوں کو بلند کیا ہے، کیسا اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ لہذا ہم بھی اگر اسی روش کو اختیار کریں گے، اسی طریقے سے ہم بھی چلیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ ہم کو بھی کامیابیاں ملیں گی، ہم کو بھی اسی طریقے سے کامیابی ملے گی اور ترقی ہماری بھی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ العزیز مورخ اسلام حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب کا بیان ہوگا۔ آپ تمام حضرات سے وہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وقت مقررہ پر موجود رہیں، یعنی 9:30 بجے آپ لوگ اپنی اسکرین کو آن کر لیں، اپنے موبائل کو آن کر لیں، لنک کو کھول لیں۔ انشاءاللہ العظیم کل حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب کا بیان ہوگا اور وقت مقررہ پر انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ دعا کر لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ الہ العالمین ان پروگراموں کا مقصد، ان جلسوں کا مقصد تیری رضا ہے اور تیرے دین اسلام کی اشاعت ہے۔ اے اللہ ان میں جو باتیں کہی جاتی ہیں الہ العالمین صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں، چاہے وہ گھروں میں سننے والے ہوں، چاہے کہیں پر سننے والے ہوں، چاہے یہاں ہم سامنے سننے والے ہوں، الہ العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنا دیجئے اور ہمارے دلوں کے اندر ان باتوں کو پیوست فرما دیجئے۔ اللہ ان کے ذریعے سے ہماری زندگیوں کو تبدیل فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں ان کے ذریعے سے ہدایت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہماری تمام لغزشوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی پریشان حال ہوں، اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہمارے مدارس، مساجد، دینی خانقاہوں، اے اللہ اور اسی طریقے سے جو لوگ بھی تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، جس انداز سے کر رہے ہیں، جس طریقے سے کر رہے ہیں، اے اللہ ان تمام لوگوں کو تمام شرور و فتن سے ان سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری ان دعاؤں کو بھی قبول فرما لیجئے جو ہم نے مانگی ہیں، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گئی ہیں اے اللہ اس کو بھی قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟